اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کریں ہی احسن جو اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو ہدایت دے کر رحم کرے گا تمہارے اوپر، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے گا تو ہدایت کی توفیق لے کر عذاب دے گا تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور میرے محبوب پیغمبر آپ ان پر دروغے نہیں ہیں، وربک اعلم بمن فی السماوات، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض النبیین علی بعض، بعض نبیوں کو بعض کے اوپر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 53، 54 اور 55 تین آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ ان آیات دے اندر اللہ کریم نے طریقہ تبلیغ بتایا، اور آخری آیت دے اندر آیت توحید اور عقلی نمبر 5 ہے، دلیل عقلی علی دعوت توحید، جڑی دعوے توحید دوتے دلیل عقلی نمبر 5 آ رہی ہے۔ 4 دلائل عقلیہ پہلے گزر چکے ہیں، 6 دلائل عقلیہ اس صورت دے اندر آ رہے ہیں۔ تو پہلے جڑا مضمون ہے 2 آیات دے اندر، وہ ہے طریقہ تبلیغ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو دعوت اور لوگاں نو تبلیغ کس انداز دے نال کرنی ہے، اور آیات دا آغاز بڑے ہی خوبصورت طریقے دے نال اللہ کریم نے فرمایا۔ ویسے تے قرآن سارا ہی خوبصورت کلام ہے، لیکن کسی جگہ تے اللہ نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ انسان مجبور ہوگا نا کہ انسان اس گل دی طرف توجہ کرے۔ فرمایا وقل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی زبان دے نال اعلان فرماؤ، لعبادی، کینوں اعلان فرماونا؟ فرمایا میرے بندیاں نو دسو۔ کتنی پیاری نسبت ہے اللہ تعالیٰ دے ولو، کہ میرے بندیاں نو آکھو، مسلماناں نو آکھو، ایمان والے نو آکھو، جنہاں نے مینوں مشکل کشا تے حاجت روا سمجھ لیا انہاں نو آکھو، جیڑے بن دیکھیاں میں اللہ دی ذات تے ایمان لے کر کے آ گئے، میرے محبوب ایوئی تے میرے خاص بندے ہیں، انہاں نو میرا پیغام سناؤ۔ کتنا خوبصورت انداز دے نال اللہ نے اس آیت دا آغاز کیتا۔ جتنا اس آیت دا انداز آغاز خوبصورت ہے نا، اس تو اگے جڑی گل آ رہی، جڑی اللہ تعالیٰ دے ولو پیغام ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تے اس نو بھی دل و جان دے نال لینا میرے دوست، تے اس تے بھی عمل کرن دی کوشش کر دی۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا خطاب ہر انسان نو نہیں ہے، آج میرا خطاب کافر مشرک نو نہیں ہے، منافق نو نہیں ہے میرے محبوب، آج میرا پیغام، میرا خطاب مسلمانہ نو ہے، اور مسلمانہ دے اندروں پھر او لوگ
جڑے کامل طریقے دے نال میں اللہ دی اطاعت تے فرما برداری کردے ہیں انہاں نو میرا خطاب ہے۔ خطاب کیا ہے؟ یقول التی ہی احسن، میرے محبوب انہاں نو آکھ دے بات ہمیشہ چنگی کرن۔ اللہ اکبر، بات ہمیشہ کیا کرن جی؟ بھلی کرن، چنگی گل کرن، فتنے پھیلاون والی بات نہ کرن، فساد پھیلاون والی بات نہ کرن، انتشار پھیلاون والی بات نہ کرن، تفرقہ بازی پھیلاون والی بات نہ کرن، ایسی گل نہ کرن کہ جس گل دے ذریعے بہن بھائی دے درمیان لڑائی ہو جائے، ایسی گل نہ کرن جس دے ذریعے باپ بیٹے دے درمیان لڑائی ہو جائے، ایسی گفتگو نہ کرن جس گفتگو دے ذریعے بھائی بھائی دے درمیان لڑائی ہو جائے، ایسی ہرگز گفتگو نہ کرن جس دے ذریعے دو خاندان ترٹ جاون، ایسی ہرگز گفتگو نہ کرن جس دے ذریعے دو برادریاں آپس اندر لڑ پون، بلکہ ہمیشہ مومن اور مخلص ایماندار بندے دی زبان دے اندروں ایسی گل نکلنی چاہیے ہے کہ جس گل نو سن کے مسلمان آپس اندر جڑ جائیں۔ کتنا خوبصورت پیغام اللہ کریم نے دیتا، فرمایا یقول التی ہی احسن، ایسی گل کرن کہ جڑی سب تو بہترین ہوئے۔ اے تو امور دنیا دا سارے میں مثالہ دے دیتیاں، اسی طرح دینی امور دے اندر بھی ہمیشہ ایسی گل کرن جڑی قرآن و سنت دے عین مطابق ہو۔ دنیاوی امور دے اندر بھی ایسی گل ہرگز نہ کرن جس دے ذریعے خاندان دے اندر، برادریاں دے اندر، رشتہ داریاں دے اندر ناطے تعلق رشتہ داریاں ختم ہو جاون، اور اسی طرح دین دے معاملے دے اندر بھی ایسی گفتگو لوز قسم دی، ایسی غلط بات ہرگز مت کرن جس دا تعلق قرآن و سنت دے نال نہ ہوئے۔ یہ ہے علماء واسطے، اور پہلا طبقہ ہے ہر انسان واسطے، پہلا درجہ ہے ہر انسان واسطے کہ ہمیشہ بات چنگی کرو۔ سورت سبا دے اندر شاید یا احزاب دے آخر دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو ڈر جاؤ اللہ دے کولو۔ آغاز اتھے بھی اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت بنیا، فرمایا اللہ دے کولو ڈر جاؤ، خوف خدا کرو۔ تے کوئی جہان دے اندر ایسی جا نہیں ہے جتھے انسان اللہ دے سامنے نہ ہو۔ فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، فرمایا کائنات دے جس کونے تے بھی چلے جاؤ، ہوا معکم، او اللہ تواڈے نال ہے۔ او اللہ کیا ہے؟ تواڈے نال ہے، تواڈے ہر ہر احالات تو واقف ہے، ہر ہر واقعات تو واقف ہے، تواڈے قول و فعل تو واقف ہے۔ بستر دے اندر ہو، اللہ دی ذات تانوں ویکھ رہی تک رہی ہے، تنہائی دے اندر ہو، رب دی ذات تانوں ویکھ رہی تک رہی ہے، اسی طرح بھرے مجمع دے اندر ہی کیوں نہ ہو، اللہ دی ذات تانوں ویکھدی بھی ہے، تکدی بھی ہے، پہچاندی بھی ہے، اور تواڈے ایک ایک عمل تو واقف بھی ہے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ۔ اور تقوی، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، اے اطاعت الہیہ دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ دی فرما برداری کرن دا، اللہ دی اطاعت کرن دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ دی اطاعت، اللہ دی فرما برداری اس وقت اس دے اندروں نکلدا ہے جس وقت اس دے دل دے اندروں خوف خدا ختم ہو جاتا۔ اگر انسان دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، انسان کدی بھی رب دی نافرمانی نہ کرے۔ اگلی گل بڑی اہمیت دی حامل ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اتھے بھی انداز ہوئی ہوئے، فرمایا میرا خطاب پوری انسانیت نو نہیں ہے، فرمایا اج میرا خطاب ایمان والے نو ہے، جنہاں لوگاں نے میں اللہ تے بن ویکھیا ایمان رکھیے انہاں واسطے میرا خطاب ہے۔ خطاب دا پہلا حصہ فرمایا اتقوا اللہ، اپنے دلوں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ اگے وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ بات درست کرو، ہمیشہ بات درست کرو، کدی کہنو لڑاون بھڑاون والی بات نہ کرو، کدی ایسی گل نہ کرو جڑی قرآن و سنت دے مطابق نہ ہوئے۔ اے علماء واسطے رسیت ہے کہ ایسی گفتگو ہرگز نہ کرن جس دے ذریعے امت دا ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے،
امت دے اعمال دا بیڑا غرق ہو جائے. ہمیشہ عوام نو ایسی راہ تلاؤ جیڑی قرآن و سنت والی راہ ہوئے تاکہ نہ آپ پریشان ہو اور نہ ہی دوسرے نو پریشان کرو. فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ دے کولو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، فرمایا اپنے اعمال دی اصلاح کر لو. یصلح لکم اعمالکم، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تواڈے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایمان قبول کرو، اللہ تو ڈر جاؤ، بات درست کرو، اپنے اعمال دی اصلاح کرو، انعام اے ملے گا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تواڈے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو فرمایا بات ہمیشہ کیا کرو؟ التی ہی احسن، جو جڑی کیڑی ہوئے جی بھلی بات ہوئے، چنگی گل ہوئے، لوگا دی اصلاح والی بات ہوئے. یاد رکھو چونکہ اے طریقہ تبلیغ بھی ہے تو علماء کرام نو خاص طور تے نصیحت ہے، میں نے بھی نصیحت ہے، اور میرے دوسرے بھرا جڑے دعوت اور تبلیغ دا کام کر رہے ہیں انہاں واسطے بھی نصیحت ہے کہ ہمیشہ ایسی بات لوگاں دے سامنے کیتی جائے جڑی چنگی گل ہوئے، بھلی بات ہوئے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، احسن بات کیڑی ہے؟ قرآن ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اچھی بات یہ ہے کہ لوگاں نو اللہ وال بلاونا، لوگاں نو غیرہ دے در تو ہٹا کے لوگاں نو اللہ دے در تے لے کے آونا، یہ سب تو بہترین بات ہے، یہ سب تو اچھی بات ہے. اور اے بھی میرے دوست اپنے ذہن اندر اشکال ختم فرما لو کہ جنہاں لوگاں دا اے ذہن ہونا کہ یہ جڑے اختلافی مسائل ہیں نا، یا نری توحید دی رٹ ہے یا شرک دی تردید ہے، یہ علی گلہ نہیں ہونی چاہیے. انہاں دے نال اختلاف ہوندا، چھڑی رب دی توحید بیان کیتی آؤ، لوگاں نو بدعات تو نہ روکو، لوگاں نو رسومات تو نہ روکو، جتھے کوئی لگے اس نو لگے رہن دیو، تسی بھلے دی بات کرو، اور نماز پڑھو یار، روزے رکھے کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو. ایک مثال میں دینا، ایک انسان ساری زندگی نیکی کردا رہا، نماز پڑھتے رہا، عبادت کرتے رہا، فرضی روزے رکھتے رہا، نفلی روزے رکھتے رہا، ساری زندگی اس نے اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دیتی، لیکن اس دی زندگی کے اندر شرک والا موذی مرض موجود آئی، اس دی بخشش ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بخشش. اور بدعت جس نے اسی ایک عام اور نارمل لے لیا، کتنا بڑا سخت گناہ ہے. فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا عدلا ولا صرفا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من البعيد من العجين. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی آدمی دا نہ نماز قبول کردہ، نہ اللہ اس دی روزہ قبول کردہ، نہ اللہ اس دی حج قبول کردہ، نہ اللہ اس دی زکوٰۃ قبول کردہ، نہ اللہ اس دا عمرہ قبول کردہ، نہ اللہ اس دی کوئی بڑی عبادت قبول کردہ، نہ اللہ اس دی کوئی چھوٹی عبادت قبول کردہ. تے فرمایا اگر اس بدعت نو جائز سمجھ رہا، اس نو ثواب دا کم سمجھ رہا، فرمایا او بندہ پھر اسلام دے اندروں انج نکل وینا جویں آٹے دے اندروں نمک نکال دیتا وینا. اے وجوہات ہیں میرے دوستو جس وجہ تو میں تو منع کردہ بدعات اور رسومات تو، وگرنہ میری آپ دے نال کیا دشمنی ہے یار؟ کوئی دشمنی ہے؟ کوئی میرا بندہ مارا تسی سدرال والے، کوئی دشمنی واللہ میری تواڈے نال، صرف میں تواڈی آخرت دا خیال کرداں کہ یار عبادت بھی کرو، ایمان بھی قبول کرو، نماز بھی پڑھو، بستر بھی چھوڑو، اولاد بھی چھوڑو، مسجد اندر بھی آؤ، تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، عمرے بھی دو، دین واسطے مشکلات بھی برداشت کرو، لیکن آخرت دے وقت جس ٹائم جاؤ اللہ دے دربار دے اندر پھر اتنے سرخرو نہ ہو سکو، پھر کیا فائدہ؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذہن دے اندر آیا، کچھ لوگ آ رہے ہونے دوروں، قیامت والے دن ہونا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت دے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے جلدی لے کے آؤ میرے دار، میں انہوں نے اپنے حوض کوثر تو جام پلاونا چاہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوال کیتا جائے گا یا رسول اللہ تو کس طرح پہچان ہوئے گی قیامت والے دن کہ اے میری امت دے لوگ آ رہے ہیں؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرائے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے جڑے لوگ ہو سن نا وضو دے اثر دی وجہ تو، فرمایا انہاں دے بازو، انہاں دے پاؤں
اور انہاں دے چہرے چمک رہے سن روشن، اور میں محمد الرسول اللہ انہاں دے بازو انہاں دے چہرے چمک دو یا پہچان لے سا کہ میری امت دے لوگ آ رہے ہیں، میری امت دے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمانا جلدی لے آؤ میری امت دے لوگ آ رہے ہیں۔ این جس وقت وہ قریب آسن انہاں دے درمیان اور آپ علیہ السلام دے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، نظر نہیں آون گے۔ عقیدہ سمجھا دے میں تھائیں اشارہ کر سا صرف تفصیل نہ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے کھڑے ہیں، کتھے؟ حوض کوثر تے کھڑے ہیں۔ فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ؟ اے سامنے او مخلوق کھڑی ہوئی ہے تو ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، درمیان دے اندر صرف ایک پردہ آیا، ایک کپڑے والا پردہ بھی نہیں، معنوی پردہ رب دی قدرت والا، کھڑے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر تو اوجھل فرما دیتا، اپنی قدرت والا پردہ انہوں دے درمیان ڈال دیتا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کہ دے گئے؟ معلوم ہویا پردے جندرو ویکھنا اور جاننا نبی دی صفت نہیں میرے رب دی صفت ہے۔ کہیں دی صفت ہے پردے جندرو ویکھنا تے جاننا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کدھر گئے لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ جبریل امین جواب دے من گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تانوں نہیں معلوم تواڈے بعد انہاں نے کیا کیا چیزاں گھڑ کے دین دے اندر شامل فرما دیتی، انہاں نے کیا کیا چیزاں دین دے نام تھے دین دے اندر داخل کر دیتیاں، تسی انہاں نوں نہ جان دے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماونا جس ٹائم اے حالات سارے جبریل امین نے واقف کرواونا کہ انہوں نے اے تواڈے دین دے اندر اضافے کر دیتے، اللہ دے نبی نے فرمانا سحقن سحقن سحقا، 3 دفعہ اللہ دے نبی نے فرمانا۔ اے دھتکارن دا لفظ ہے، یہ ایسی کسی کتے نو اپنے گھر دے اندر دھتکار دینے، دفع ہو جاؤ چخے ہو جاؤ، اس طرح دے الفاظ ہیں عربی دے اندر۔ فرمایا سحقن دور ہو جاؤ میری نظر تو، سحقن دفع ہو جاؤ میرے کولوں، سحقن فرمایا دور ہو جاؤ میرے کولوں، لمن غیر بعدی، تسی میرے دین نو بدل کے رکھ دیتا ہاں، میرے دین دا حلیہ اور نقشہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہی تسی۔ فرمایا میرے اگو دور ہو جاؤ، میری نظر تو دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ای وجوہات ہیں جس دی بنا تے تانوں میں منع کردا، تیجے نہ کرو، 40ویں نہ کرو، 7 نہ کرو، 10ویں نہ کرو، برسیاں نہ کرو، برتھ ڈے نہ مناؤ، اے دین دے حصہ نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا خدا دی قسم حصہ نہیں چیزا۔ میرے نبی دا دین بڑا سادہ ہے، بہت ہی آسان ہے، اے چیزا میرے نبی دے دین اور شریعت دا حصہ نہیں۔ مہندیہ دی رسمہ میرے نبی دی دین دا حصہ اور شریعت دا حصہ نہیں ہے۔ شادی دی موقع تے لیٹا لگاونا، گھراں نو سجاونا، بے سر و سمانی بے تحاشا پیسہ اڑاونا، اے میرے نبی دی شریعت دا حصہ نہیں میرے دوستو۔ بچ جاؤ انہاں دے کولوں، بچ جاؤ۔ ایک ختم کرواونا ایصال ثواب واسطے ہوئے یا برکت واسطے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تو ثابت نہ، صحابہ کرام دے قول و فعل عمل تو ثابت نہ میرے دوستو۔ بچ جاؤ انہاں چیزاں تو، تے انہاں چیز تو بچاونا اگر اس نو تسی آکھ دیو نا اشتعال انگیزی ہے، دہشت گردی ہے، اور انہاں چیزاں تو منع کرنا تفرقہ بازی ہے، تو پھر میں محمد عثمان ہوئے فرقہ واریت منظور ہے جی، کیونکہ میں نو آخرت نظر آن دی ہے، میں نو تواڈی اصلاح نظر آن دی ہے۔ واللہ خدا دی قسم ہے میری کوئی دشمنی نہیں، میرا کوئی حسد نہیں تواڈے نال، میری کوئی ضد نہیں کہ میں سنرال دے حالات نو بدل کے رکھ دیواں، ماحول نو بگاڑ کے رکھ دیواں، واللہ میری اے سوچ نہیں، میری صرف اے سوچ ہے کہ میرے سامنے بیٹھن والا ایک ایک فرد واحد جیڑا او اللہ دی اطاعت اور فرما برداری منوان کرن لگ جاوے جس طرح قرآن و حدیث دا حکم ہے۔ یہ چنگی سوچ ہے میری، اگر چنگی سوچ ہے تو کوئی تب کیا کھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو محمد الرسول اللہ دی شریعت تے کامل طریقے دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا
وَقُلْ عِبَادِي اور کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص بندیاں نو یقول التی ہی احسن کہ وہ گل کرن ہمیشہ احسن چنگی جیڑی با اعتبار اخلاق دے بہت اچھی ہوئے اخلاق تو گری ہوئی گفتگو نہ کرن گالم گلوچ اس دے اندر نہ ہوئے اس دے اندر بدتمیزی اور اشتعال انگیزی نہ ہوئے پیار اور محبت دے نال خوبصورت الفاظ دے نال بات کرن مسئلہ گرم تے لہجہ نرم مسئلہ گرم تے لہجہ نرم ہونا چاہیے اصلاح امت ذہن دے اندر ہونی چاہیے اے نہیں آکھنا چاہیے آج اگر میرے ہتھ چڑھے نہ میں ساری ندی جھم لا دے نا پیار نال سمجھاؤ محبت دے نال سمجھاؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں نو اصلاح کرن دا طریقہ او والا عطا فرمائے جڑا تواڈے دل دے اندر پیوست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے ان الشیطان فرمایا چنگی گل کرو بھیڑیاں گلاں نہ کرو یہ ساری بھیڑی گلاں تواڈے کول کرواندا ہے شیطان تے شیطان دا مقصد کیا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم کہ تواڈے درمیان پھوٹ ڈال دے لڑائی ڈال دے بھائی بھائی دے درمیان رشتہ داراں دے درمیان برادریاں دے درمیان اہل محلہ دے درمیان فرمایا شیطان تو تواڈے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہندا کیوں ڈالنا چاہندا پھوٹ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا فرمایا شیطان تے انسان دا کھلا دشمن ہے کھلا دشمن بھی ہے اور ازلی دشمن بھی ہے اس نے تے انسانیت دی تخلیق دوتے بھی اعتراض کیتا ہا حضرت آدم علیہ السلام دی جدہ تخلیق ہوئی اس نے سجدے دا انکار کیتا اور اللہ نے اس نو جنت اندروں نکالیا اس وقت وہ انسان دا دشمن ہو گیا کہ اللہ نے اس نو عزت چا دیتی تے میں نو اللہ نے ذلیل اور خوار کیتا میں ہن ساری زندگی اس نو ذلیل اور خوار کرنا اس نے اللہ دے نال اٹھائی کھلو کے وعدہ کر لیا ہا میرے دوست اس دی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی اس دی گل نہیں مننی اللہ دی گل مننی ہے ربکم اعلم بکم فرمایا اللہ خوب جاندا ہے تھانو ان یشاء یرحمکم اگر اللہ چاہسی نا تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ تو تے رحم کر سے وَإِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ أَوْ إِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہیا نا تو تواڈے کول ہدایت چھن کے اللہ تعالیٰ تو عذاب دے دے گا میرے دوست اس نو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے محض انسان دے کول ہدایت لے لیندا اور پھر اس نو گمراہ چ کریندا اور پھر اس نو جہنم اندر ڈال دیندا یہ تو زیادتی ہے نا زیادتی نہ میرے دوست یہ مطلب نہیں ہے مطلب اوے جڑا 2 درس پہلے گزریا کہ پہلے انسان کیا کردا بولو شاباش گمراہی دے اسباب یاد کرو پہلے انسان کیا کردا شک کرے نا پھر انسان کیا ہوندا گمراہ ہوندا زلال الدرجے تے آندا پھر اس کے بعد لڑائی اور جھگڑے تو اتر آندا جدال کردا اس دے بعد اللہ کریم کیا کردا مہر جباریت لگا دینا یہ اسے طرف اشارہ ہے کہ جس وقت انسان چارے گمراہی دے درجات اور سٹیپ کراس کردا اللہ اس تے مہر جباریت لگا دینا ہن مہر جباریت دا نتیجہ یہ نکلدا اللہ اس تو ہدایت والی توفیق ہی ختم فرما دینا تے ہن اس نو عذاب ہوئے گا وما ارسلناک علیہم وکیلا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں دے اوتے دروغے نہیں ہیں نگران نہیں ہیں میرے محبوب آپ دا کم ہے صرف تبلیغ کرنا کیا نو زبردستی دھنگی منوانا آپ دا کم نہیں وربک اعلم بمن فی السماوات اور تیرا رب خوب جاندا ہے اے آیت توحید عقلی نمبر 5 آ رہی ہے اے انشاءاللہ تعالی کل اس کی تفصیل پڑھسائیں اللہ تعالی سن قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا